السلام علیکم فرینڈس، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مولا محمد۔ جب ہماری یوتھ، خاص طور پہ پاکستانی یوتھ 15 سے 16 سال کی ایج میں پہنچتی ہے یا جب بالغ ہوتی ہے، ایک عقل و شعور رکھنے لگ جاتی ہے، تو کچھ سپنے ہوتے ہیں جو میری آڈینس کے بھی، جو آپ سن رہے ہیں مجھے، ان کے بھی ہوں گے کہ ان کی فیملی کے اندر کچھ اچھی چیزیں وہ کریں، اپنے والدین کو سپورٹ کریں، بھائیوں کو سپورٹ کریں، اور اس کے لیے 2 سے 3 چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں جس کو وہ بڑے سر فہرست رکھتے ہیں کہ جی میں اپنی اماں کو گفٹ کروں گا کار، اور میں اپنے گھر والوں کو گھر گفٹ کروں گا۔ جیسے ہی میں نے بھی کیا تھا، جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی لی تھی تو میں اپنی اماں کو لے کے گیا تھا، اور میں نے اپنی اماں کے ساتھ ہی اس کی اوپننگ کی تھی گاڑی کی، میری امی نے ہی دروازہ کھولا تھا گاڑی کا۔ وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ صرف انسپائریشن کے لیے تھی، انسپائر کرنے کے لیے تھی میرے اسٹوڈنٹس کو کہ جی آپ نے اپنے والدین کے لیے سیکریفائز کرنے ہیں چیزوں کے لیے، اور یہ سب۔ خیر، آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس کے اندر الٹو کے پرائز عموماً طور پہ جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی گاڑی تو 12 لاکھ روپے کی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی، اور آج میں نے پرائز دیکھے تو وہ 30 لاکھ روپے کے لگ بھگ پرائز تھے۔ میں سوالات کچھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ گورنمنٹ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئی نو اس کا رسپانس تو نہیں ملے گا کیونکہ میں یہاں پر کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ کر نہیں رہا جو کہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں، پر پھر بھی میرا کام یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم اپنا بات پہنچا دو، ہدایت دینا یا نہ دینا میرا مسئلہ ہے، تو میں بذات خود اپنا پیغام آپ لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ باقی آپ لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں، جس کو سمجھ میں آ جائے وہ چیزیں ایکسیپٹ کر لے اور اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہے، جس کو نہیں آئے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، جو ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ 50 سے 60 ہزار روپے کسی ایک بندے کی تنخواہ ہوتی ہے عموماً۔ اگر وہ 5 سے 7 سال تک بھی اس کے اندر سیونگ کرتا رہے تو ہو سکتا ہے شادر اور نادر وہ 5 سے 7 سال جب اس کی جوانی بھی نکل جائے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے، تب وہ ایک الٹو گاڑی لے سکتا ہے ایک، یہ اتنی اسٹرگل کے بعد۔ ایسے ہی آپ گورنمنٹ امپلائیز کی بھی دیکھ لیں، کسی ایک ٹیچر کی دیکھ لیں، کسی ایک بندوں کی دیکھ لیں، کلرک کی دیکھ لیں، تو حلال طریقے سے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو گورنمنٹ نے خود دروازے بند کر دیے اس کے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جب بات کرتا ہوں تو یہ ساری کی ساری جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے لوگ ہیں، سارا کا سارا ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ کے مسئلے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے سب سے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں اگزامپل دوں آپ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آتے تھے تو وہ جو فرعون ہوتا تھا وہاں کا اس وقت کا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو عذاب آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے، کہ سائنٹیفک ریزنز ڈھونڈتے تھے، اور یہ عذاب آیا ہے تو اس وجہ سے آیا ہے، اگر ٹڈی دل آ گئی ہے تو اس وجہ سے آئی ہے، اگر نہر میں خون بھر گیا ہے تو وہ اس وجہ سے بھرا ہے، اینڈ سو آن، مطلب وہ جواز ڈھونڈتے تھے۔ تو کیا ہم لوگ بھی جواز نہیں ڈھونڈ رہے کہ ہم پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں، اور اس کے جو پیچھے ہے، اس کے پشت پہ جو ہے وہ کیا ریزنز ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے، تو قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں یا تو قرآن جھوٹا ہے، قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تو مسئلہ یہاں پر ہے، ہمارے ساتھ ہے کہ جو بیسک اصول تھے مسلمان کے وہ ہم بھول گئے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، تقریباً ان کی ایج 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، تقریباً 100 اسٹوڈنٹس کے قریب تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، کون تھے، کیسے اسلام قبول کیا؟ اینڈ لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ 2 سے 3 بندے صرف جانتے تھے۔ تو یہ المیہ ہیں، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ پڑے گا کہ حضرت عمر، حضرت علی جیسا کردار ایک ہونا چاہیے ہمارے لیڈر کا، ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری پالیسی میکنگ کے اندر ریلیف والا سسٹم آئے گا ہمارے یوتھ کے لیے؟ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم لوگ اس ایلیوژن میں رہیں کہ یار ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے اور ہم اچھائی کے تلاش میں گھومتے رہیں، تو یہی چکر کھاتے رہیں گے اور یہیں پہ گر جائیں گے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دوں جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا کہ جی ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم جو کر سکتے ہیں میں وہ صرف بتا رہا ہوں کہ غور و فکر کرنا اسٹارٹ کریں اور اسٹرگل میں لگ جائیں اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ایک ڈائریکشن کے اندر ہو، اور اپنی حال کے اوپر رحم کھائیں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں، اور ان حکمرانوں سے
ہمیں نجات ملے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ان کے لیے اسٹرگل کریں. اسٹرگل کیسے؟ آپ اویئرنیس دیں، جیسے میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ جو بیسک کوالٹیز ہیں ایک لیڈر کی وہ کیا ہوتی ہیں، اور اگر وہ کوالٹیز نہیں ہیں تو آپ نے ان لیڈرز کو لیڈرز نہیں ماننا، آپ نے ان لوگوں کی عزت نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان لوگوں کے لیے نہیں کھولنے کہ جو لوگ آپ لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، کہ ایک حرام کھانے والا انسان، اگر میں یہ بات کہوں گا تو شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، پر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اگر ایک کتا ہے تو میں کتے کو کتا ہی کہوں گا، میں کتے کو خرگوش نہیں کہہ سکتا. تو ایسے ہی اگر ایک حرام کھانے والا انسان ہے تو وہ حرامی ہے، میں اس کو حرامی ہی کہوں گا. اگر ایک بندے کو آپ کو پتا ہے کہ یہ حرامی انسان ہے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں یہ شو کروائیں کہ مجھے تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے. پر ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ ریورس ہونے لگ گیا ہے، جو جتنا زیادہ حرامی ہوتا ہے ہم اس کو اتنی عزت دینے لگ جاتے ہیں. تو اس سے ایک ریورس ایفیکٹ پڑتا ہے جو کہ آپ کی انفلیشن بڑھاتا ہے، آپ کی اکنامیکل کنڈیشن خراب کرتا ہے، آپ لوگوں کے سوسائٹل جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. یہ ایک سرکل چلتا ہے. اور ایسے ہی آپ سوشل میڈیا اپنا دیکھ لیں تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ وہ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں جو کہ ایک ایسڈ ہے، ایک وینم ہے، جو کہ آپ کی نسلوں کو برباد کرتا ہے، پر آپ لوگ وہ کنزیوم کرتے رہتے ہیں. جب وہ آپ پئیں گے تو وہی گند، جب پئیں گے تو گند ہی نکلے گا. تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ معاملات ہیں، یہ صرف اور صرف حکومت کا یا کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر آپ بات کریں اور کھل کے بات کریں اور ان کو لان تان کریں جو کہ اس سارے چیزوں کے لیے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم لوگ صرف کوشش کر سکتے ہیں اور کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو آپ ان لوگوں میں سے بن جائیں جو کہ اس جہاد کے اندر شامل ہیں، جو کہ اس کو ریزسٹ کریں اور یہ نعرہ بلند کریں کہ جی یہ جو تم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ خود رستہ نکالتا ہے. ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے تو رستہ کہاں سے نکلے گا؟ تو آئی ہوپ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئیں گی. اور میری یہ بڑے تہہ دل سے دعا ہے کہ ایک جو نوجوان ہے میری قوم کا، میری یوتھ کا، وہ قابل ہو جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کے، اپنے جو چاہنے والے ہیں یا اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بعد پورا اترے، اور اس کی جو دل کی خواہشات ہیں، جائز خواہشات، وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے. کیونکہ وہ جو کرب ایک سے گزر رہی ہے میری یوتھ، جو کہ میسیجز مجھے آتے ہیں وہ مجھے فیل ہونے لگا ہے. تو مجھے جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر بولتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو سوسائٹل ایررز ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.